کہ ہمارے ملک کا بادشاہ حکومت بھی بڑی اچھی چلاتا ہے اور اس کے باوجود اس کی ایک بھی نماز ترک نہیں ہوتی ہے اور وہ دینی کام بھی بہت اچھا کرتا ہے. اس بادشاہ کو فقیر اس بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت, آپ کی عدالت میں آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی کیسے پی لیتی ہے جبکہ شیر بکری کو دیکھ کر اس پر جھپٹتا ہے؟ یعنی بکری رہے گی جہاں شیر رہے گا وہاں بکری نہیں رہ سکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ ہم تو سمجھے نہیں تمہاری بات, اے فقیر مجھے سمجھاؤ کیا بات ہے. فقیر نے بتایا کہ بادشاہوں کو نماز اور روزے کی فرصت کہاں ہے, وہ تو لوگوں کی شکایتیں اور فریادیں سنتے ہیں, وہ تو بزی رہتے ہیں, ان کو اتنا ٹائم کہاں رہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکیں روزہ رکھ سکیں. لیکن آپ وقت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, لوگوں کی شکایت بھی سنتے ہیں, حکومت بھی اور حکمرانی بھی اچھی طریقے سے چلاتے ہیں اور کر لیتے ہیں. اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہو میں یہ کیسے کر لیتا ہوں؟ کہا کہ سنو, اس فقیر کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ پکڑاؤ. تو پانی کا پیالہ پکڑا دیا, فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑ لیا. کہا جاؤ میرے اس پانی کا پیالہ لے کر میرے شہر کا ایک چکر لگا کر آؤ. اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے, میں کٹورا لے کے ویسے بھی بھیک مانگتا پھرتا ہوں, چکر لگا لیتا ہوں پانی کا پیالہ لے کر. اس نے کہا ایسے نہیں, اپنے 2 جلادوں سے کہا کہ تلوار میان سے نکالو. جلادوں نے میان سے تلوار نکالی, ایک کو اس فقیر کے دائیں کھڑا کر دیا اور ایک جلاد کو بائیں کھڑا کر دیا اور کہا اب جاؤ اس پانی کا پیالہ لے کر میرے پوری بستی کا میرے پورے شہر کا دورہ کرو. اور جلادوں سے کہہ دیا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بھی پانی کی بوند اگر چھٹک کر زمین پر گر جائے تو اس فقیر کا سر کاٹ کر ذرا میرے پاس لے آنا, پھر مجھے ضرورت نہیں اس کا سر تن سے جدا کر دینا. فقیر کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی, پھر پانی کا پیالہ لیا اور چل رہا ہے اور ایسے چل رہا ہے اور ایک بوند بھی چھلکنے نہیں دے رہا ہے. جب وہ پورا شہر گھوم کر آیا تو اللہ کی قسم پسینہ پسینہ تھا اس کا, اندر کی گنجی تک پسینے میں بھیگ چکی تھی. بادشاہ نے کہا ادھر آؤ فقیر, ادھر آؤ بابا. فقیر نے کہا جی بتاؤ تمہیں میرے شہر کی رونق کیسے لگی, میری بستی تمہیں کیسی نظر آئی, میرا یہ شہر تمہیں کیسا لگا؟ فقیر نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو, تیرے ان دونوں جلادوں کی تلوار نے بستی دیکھنے کی مہلت ہی ہمیں کہاں دی, میری نظر تو پیالے پر تھی, اگر پانی کا ایک بوند بھی چھٹک جاتا تو میری تو گردن اڑ جاتی. بادشاہ سلامت آپ یہ کیسے پوچھ رہے ہو کہ شہر کیسا لگا, میں نے شہر دیکھا ہی کب ہے. بادشاہ نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حکمرانی کیسے کر لیتے ہو اور نماز کیسے پڑھ لیتے ہو, جس طرح میرے 2 جلادوں کی تلوار نے تمہیں شہر کی رونق کو دیکھنے سے غافل کر دیا, ایسی قرآن کریم کے اندر آیات جہنم کو پڑھ پڑھ کر اور سن سن کر میں بھی دنیا و مافیا سے غافل ہو گیا. مجھے اللہ کی لو لگی رہتی ہے, مجھے اپنی رعایا اور عوام کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے, وہ بھی قرآن کی روشنی میں, اور جیسی اذان کا وقت ہوتا ہے میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. اللہ کے عذاب کی وجہ سے مجھے اس بات کا احساس ہی کہا رہا کہ میں حکمراں ہوں, میں حاکم ہوں, میں بادشاہ ہوں. سنو جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی سب کچھ کر لیتا ہے. جیسے جلادوں کے ڈر نے تمہیں شہر نہیں دیکھنے دیا ہے, تمہاری حالت بھی کپ کپانے لگی ہے, تھرانے لگی ہے, ایسے اللہ کے عذاب کے ڈر سے میں بھی کپ کپاتا ہوں, میں بھی تھراتا ہوں. اس لیے میں اللہ کی مخلوق کے درمیان بے انصافی نہیں ہونے دیتا ہوں اور وقت پر نماز کی پابندی کرتا ہوں, اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور رعایا کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے تو کوئی آدمی میرے بھائیوں نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اگر
یہ سب جانتے ہیں کہ قبر میں جانا ہے، لیکن احساس ہو جائے کہ قبر کی تاریکی کیا ہے۔ قبر کے اندر کھدا ہوا گڈھا، اس میں رکھی ہوئی لاش، اس کے اوپر رکھے ہوئے لکڑی کے تختے، اور پھر اوپر سے مٹی۔ میرے بھائیوں، اتنی تاریک رات، سورج کی روشنی کا اندھیرا، لکڑی کے تختوں کا اندھیرا، قبر کی مٹی کا اندھیرا، اس اندھیرے میں ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے۔ بہت آسان ہے کہہ دینا مریں گے تب دیکھا جائے گا، بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں قبر کا حال مردے سے پوچھو۔ میرے بھائیوں، یہ احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی، ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ عذاب جہنم بڑا سخت ہے، تو کوئی آدمی پھر اس عذاب سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرے گا؟ ہمیں احساس نہیں ہے اس بادشاہ نے کتنی اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی سب چیزیں ماننے کے بعد، اتنی سب چیزیں جاننے کے بعد، اب آئیے میں اب شروع والی اپنی بات پر آتا ہوں کہ اس عورت نے، جو آدمی اتنا سب کچھ کر لے تو پھر حرام بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے، کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن وہ عورت تھی اور صحابیہ تھی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میرے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیجئے کیونکہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ آپ نے کہا لے جاؤ، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو۔ لیکن کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی، کہا اب اس کو مار دو، ختم کر دو۔ بچہ رونے لگا، ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلانے لگی تو اللہ کے نبی نے کہا خاتون ابھی تجھے مارا نہیں جائے گا، ابھی قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بچہ جو ناجائز بچہ ہے، جو زنا کی پیداوار ہے، ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے اس بچے کو، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا۔ اتنی تمام بندشوں کے باوجود وہ عورت قبول کرتی ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں، یہ حرام اولاد ہے، لیکن اس حرام بچے کو بھی اللہ کے رسول پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دے رہے، ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بچے کے ماں سے کہا جا رہا ہے جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ دے تب تو آنا۔ اس نے دودھ بھی جلدی چھڑوا دیا۔ عام طور پر بچے 2 سال دودھ پیتے ہیں، اس نے 1 سال 1.25 سال میں 1.5 سال میں دودھ چھڑا دیا۔ پھر لے کر آئی اور کہنے لگی اب بچہ روٹی کھانے لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے اللہ کی بندی، اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں تجھے چھوڑ سکوں۔ اے صحابہ جاؤ اور اس کو لے جا کر سینے کے برابر گاڑ کر اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو۔ پورے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حرام کا اور ناجائز بچہ بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ انسانیت ہے، انسانیت، اور انسانیت کا سب سے بڑا سبق اسلام پیش کرتا ہے۔ ہر حال میں مسائل کو جاننے کی کوشش کرو۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے اگر رکھا جائے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آئیے آج کل لیٹسٹ مسئلے آتے ہیں۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں، آج 20واں روزہ ہے اور آج وہ مسلمان ہو رہا ہے، تو اب وہ کتنے روزے رکھے گا؟ صرف روزے تو 10 بچے ہیں اور 29 کا چاند ہو گیا تو 9 ہی روزے بچے ہیں، اور اسلام وہ آج لا رہا ہے، اور روزے تو ہر مسلمان پر 1 مہینے کے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، تو اب وہ کتنا روزہ رکھے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ 20ویں روزے کو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو 20ویں روزے کے بعد سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور جتنے روزے اس کو ملیں گے اتنے وہ رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں کیا وہ عید کے بعد پورے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ دلیل کیا ہے؟ بھائی اہل حدیث ہو تو دلیل تو چاہیے نا۔
آپ لوگوں نے جلسہ بہت اچھا کیا ہے لیکن یہ لائٹنگ بہت بری کی ہے، کبھی ہری کبھی لال، اور وہ آنکھوں پہ جب پڑتی ہے تو کبھی تو لگتا ہے بہت آدمی ہے، کبھی بیٹھ دکھتا ہے ایک بھی نہیں ہے، اور کبھی جب لال جلتی ہے تو میں سوچتا ہوں رک جانا چاہیے کیونکہ یہ ریڈ سگنل ہے، یہ ہم کو اشارہ کر رہی ہے کہ بولنا بند کر دو۔ ارے یہ تم کو کس نے، ارے جرجی صاحب کا جلسہ ہے، کوئی بارات میں نہیں آئے ہیں نکاح کے لیے، ایسی لائٹنگ جلسوں میں، لائٹ ایسی ہونی چاہیے جو جلتی رہے بس بجھے نہیں، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھ مار رہی ہو۔ اللہ کی قسم بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کل بھی ہوا تھا لیکن کل میں بول نہیں پایا، سارا غصہ ان چینل والوں پہ اتر گیا، آج یہ لائٹ والے پہ لگ رہا ہے سارا غصہ اتارو۔ کبھی لگتا ہے کہاں چلے گی پبلک، کبھی لگتا ہے یو دیکھو وہاں تک بیٹھی ہوئی ہے، ہماری بھی تو آنکھیں ہیں، کوئی ہم بہت بڑے بابا تو ہیں نہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ تک تو دیکھ لیں، اتنی مشین تو ہے نہیں میری آنکھوں میں۔ تو میرے بھائیوں اب وہ 20 روزے کے بعد جتنے ملیں گے وہ رکھے گا، پہلے کے نہیں، کیوں؟ کیونکہ پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں، اسلام تو وہ ابھی لایا ہے، مسلمان تو وہ آج ہوا ہے، آج سے پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں، فرض آج ہوئے ہیں، تو جتنے ملیں گے اتنے روزے رکھے گا۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا، ایک غیر مسلم ابھی مسلمان ہوا ہے 20 روزے کو، اور ٹائم ہے 5 بجے کا، شام کو 5 بج رہا ہے اور ابھی اسلام لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ سن لیجئے، اب 5 بج رہے ہیں، ابھی اسلام لایا ہے، 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہے، یہیں پر وہ نیت کرے گا میں روزے سے ہوں، اب یہاں سے روزہ ہے وہ، اور آپ کے یہاں روزہ افطار ہو رہا ہے مان لیجئے 6 بجے، تو بس ایک ہی گھنٹے کے بعد وہ روزہ افطار کرے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا۔ 5 بجے اگر اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تب وہ افطار کر لے گا، اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ 5 بجے تک تو خوب کھاتا پیتا رہا، تو خوب کھاتا پیتا رہا، اس وقت وہ کافر تھا، اس کے اوپر کھانا پینا جائز تھا، 5 بجے سے پہلے وہ مسلمان تھا ہی نہیں اس لیے روزہ نہیں تھا، 5 بجے اسلام لاتا ہے، 5 بجے مسلمان ہوتا ہے، اس لیے روزے کے احکام 5 بجے سے ہی اس کے اوپر لاگو ہوں گے، 5 بجے سے پہلے اس کو جو کھلایا پلایا گیا یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی میں شامل کر لیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو چکا ہے مولانا صاحب نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں، یہ پک چکا ہوں سن کر، ہم بھی پک چکے ہیں بتا بتا کر۔ چلے جائیے موزم پور کے سائڈ میں، ابھی تک نہیں مانا جا رہا ہے، دھڑلے سے مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ 20 سال پہلے میں نے کہا تھا جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی، نہیں مانا جاتا۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ مدینہ میں اللہ کے رسول کی بھی تو قبر ہے، اس کو بھی تو دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی قبر کو عام لوگوں کی قبر کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبیوں کے بارے میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ پیغمبروں کی اور نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، لیکن ہمارے اور آپ کے جسموں کے بارے میں نہیں ہے کہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں ان کی روح نکلتی ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ نبیوں کے لیے مسائل الگ ہیں اور عوام کے لیے مسائل الگ ہیں، لہذا نبی کی قبر کو ہم آج کی قبر پر محمول نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ہی یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلے، یعنی مجھے بھی وہیں دفن کرنا جہاں میرا انتقال ہو۔ نبی اکرم نے یہ فرما کر صاف کر دیا کہ میری قبر وہی ہوگی جہاں میرا انتقال ہوگا۔ نبیوں کی قبر کو کھود کر نہیں نکالا جا سکتا ہے، لیکن کسی انسان کو گاڑ دیا جائے، کسی انسان کو دفن کر دیا جائے اور پتا چلے کہ یہاں تو مسجد تھی،
مسجد میں ایک آدمی کو دفن کر دیا گیا، اگر 10 سال بعد 20 سال بعد بھی پتہ چلے تو پھر اس قبر کو کھودا جائے گا، اگر اس میں سے کچھ ہڈیاں ملتی ہیں تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور قبر کو زمین کے لیول پہ کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی۔ اگر 10 15 20 سال کے بعد اگر اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں، جب قبر کو کھودا جائے تو اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں، کیونکہ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہوا اور جسم کو مٹی بن جانا ہے۔ اب اگر ہڈیاں نہیں ملتی ہیں تو اس قبر سے 1-2 تسلا، 1-2 بڑا برتن بھر کر مٹی نکالی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے گی اور اس قبر کو زمین کے برابر کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، آپ اس کی چاہے کتنی دیواریں کھڑی کر دیں، چاروں طرف سے اس کو کتنا بھی گھیر دیں، لیکن جس قبر مسجد کے اندر قبر ہے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ نبیوں کا انتقال ہوتا ہے۔ اسی نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ بھی کہا اسی نبی نے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے، مسجد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو اپنی جگہ پر، یہ مسئلے پرانے ہو چکے ہیں، اب لیٹسٹ مسائل کی طرف آئیے، نئے مسائل کی طرف آئیے، وقت کی ضرورت ہے نئے مسائل کی طرف آنا۔ تو یہ مسئلے تو بہت پرانے ہو چکے ہیں، ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جہاں اسلام نے احترام انسانیت بتائی ہے وہیں اسلام کے اندر احترام مسلم بھی بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ اندازہ لگاؤ، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑوسی کے بچوں کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرو۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا؟ جو اسلام دوسروں کے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہو تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر اپنے بچوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ جو اسلام پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس میں کتنا حکم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اے مسلمانوں، یاد کرو اس دن کو، اس دور کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تو تم اللہ کی اس نعمت سے، اسلام کی نعمت سے، قرآن کی نعمت سے، نبی کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں اس دور کو یاد دلایا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایک گاؤں کے ایک آدمی کی بکری دوسرے کے گاؤں کے کھیت میں، ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی، اتنی سی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہوتا ہے دونوں قبیلوں اور دونوں خاندانوں کے بیچ میں۔ جانتے ہو یہ لڑائی کتنے دن تک چلی؟ یہ لڑائی 27 سال تک چلی۔ یہ لڑائی 27 سال تک، اور 27 سال کے بعد جب یہ لڑائی بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے تو مرنے والوں کی تعداد تھی 40,000۔ ایک بکری کی وجہ سے، وہ بھی صرف تھوڑی سی گھاس کھا لی تھی، اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں میں لڑائی چلتی ہے تو کتنے سال تک چلی؟ 27 سال۔ اور 27 سال کے بعد جب بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی کتنی ہوئی؟ 40,000۔ اندازہ لگاؤ کتنے خطرناک لوگ تھے، کتنی ڈینجر قوم تھی۔ ہم لوگ تو معظم پور لکھی پور کو روتے ہیں کہ ادھر جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے،
کب مار دو اور کب ندی میں بہا دو. کتنی ڈینجر قوم تھی. لیکن یہ ڈینجر قوم بھی جانتے ہو کتنی ہمدرد بن گئی اس قرآن کی نعمت سے کہ ایک غزوے میں غالباً غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر صحابہ جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں. کوئی اس جھاڑی کے نیچے, کوئی اس جھاڑی کے پاس, کوئی اس پہاڑی کے پاس. ایک صحابی پانی لے کر گھوم رہے ہیں کہ کوئی زخمی ملے اس کو پانی پلاؤں. اس کی نظر جھاڑی کے کنارے پڑے ہوئے صحابی کے اوپر پڑتی ہے جو زخموں سے چور رہے اور چیخ رہے ہیں پانی پانی. یہ صحابی اس کے پاس پہنچتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں, سر پکڑ کر اپنی ران کے اوپر رکھتے ہیں, ان کو پانی کا گلاس ان کے منہ میں رکھتے ہیں, دیتے ہیں کہ پانی پیو. جیسی پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں تک جاتا ہے ابھی وہ پیتے نہیں کہ دوسری جھاڑی سے آواز آتی ہے پانی, کاش مجھے بھی پانی مل جائے, یا تھوڑا سا پانی تم میرے لیے بھی چھوڑ دینا. یہ خود پیاسا تھا, اس نے پانی نہیں پیا, چھوڑ دیا اور کہا میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے, مجھ سے بھی زیادہ پانی کا متلاشی ہے, لہذا جاؤ پہلے تم اس کو پانی پلا دو. یہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے, اس کے ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگاتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے تھوڑا بچ جائے تو میرے لیے بھی چھوڑ دینا, میرا بھی حلق سوکھا جا رہا ہے. دوسرے آدمی نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا, نہیں نہیں میں رہ سکتا ہوں, میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے, جاؤ تم پہلے اس کو پانی پلاؤ. یہ پانی پلانے والا تیسرے کے پاس جاتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے, پانی کا پیالہ زمین پر رکھ کر اس کو سہارا دے کر اٹھا کر اپنے سینے پہ لگاتا ہے, پھر پانی کا پیالہ اٹھا کر اس کے حلق میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے ہونٹ پہ لگاتا ہے, ہونٹ ہل نہیں رہے ہیں. پانی کا پیالہ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے تو دھڑکنیں بند ہیں, سانس ناک میں انگلی رکھ کر دیکھتا ہے تو سانس بند ہے. یعنی تیسرا صحابی روح قبض سے عنصری کو پرواز کر چکی ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے. اس نے تیسرے کو زمین پر لٹا کر دوسرے کے پاس لوٹ کر آیا, چلو یہ تین ہی تھے, اب دوسرے کو ہی پلا دیں. جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, وہ بھی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور اس کی بھی سانسیں بند ہو چکی ہیں. وہ جلدی سے بھاگا کہ پہلے کے پاس چلوں, کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جہاں جہاں فری کے سپرد کر چکا ہے, پہلا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے, اس صحابی کی بھی جان جا چکی ہے. جو قوم 40 جو قوم 27 سال تک لڑتی ہو, جو قوم 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جن کی تلواریں خون کی پیاسی رہتی ہوں, ایسی ڈینجر قوم کو اللہ کے نبی نے کیسا بنایا کہ ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے, ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان نیوچھاور کرنے لگے. ایک صحابی نے اس لیے پانی نہیں پیا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے, اور دوسرے نے اس لیے نہیں پیا کہ تیسرا مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے. ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سا جذبہ تھا, ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے لڑنے والوں, جھگڑنے والوں, اس دور کو یاد کرو, اس زمانے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے, جب آپس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے, تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ ہوتا ہے مسلمان, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, دوسروں کے لیے جینا اصل دوسروں کے لیے. اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. پہلے زبان کا لفظ ہے من لسانی و یدی, اور جس کے ہاتھ سے. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اس میں کون پورا اتر رہا ہے؟
زبان سے تکلیف ہم دے رہے ہیں، ہاتھ سے تکلیف ہم دے رہے ہیں. ارے کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کا کوئی ہتھیار اٹھا کر اشارہ تک کرنے سے منع کیا ہے. جیسے دیکھ رہا ہے یہ کوئی 10 میٹر دور کھڑا، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ 10 میٹر 20 میٹر دور سے یہ کہیں دیکھ رہا ہے یہ پورا کا پورا رام پوری ہے، گھسا دوں گا پیٹ کے اندر. 10 میٹر 20 میٹر کی دوری سے اشارہ کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے جائز. ہم کون سی دنیا میں، یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ تکلیف نہ ہو کسی کو، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. بھیا دیکھو سامنے سے مت اٹھیے، آپ لوگ پیچھے سے اٹھ کے جائیے یار، میرے سامنے سے جاتے ہیں تو بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. کہاں جا رہے ہو چاچا؟ اب یہ اس عمر میں گھر جا کے کیا کریں گے، پوچھو ذرا، سوچو.